اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے سیدھا آج کے اس تجزیے میں چلتے ہیں، جہاں ہم شیعہ سنی تقسیم کی نہایت انسانی، سیاسی اور تاریخی جڑوں کو کھول کر سمجھیں گے۔ یہ ساری گفتگو مکمل طور پر لیسلی ہیزلٹن کی تاریخی کتاب آفٹر دا پروفٹ پر مبنی ہے۔ ہم یہاں کسی ایک نظریے کی حمایت بالکل نہیں کر رہے، بلکہ نشپکش اور غیر جانبدارانہ طور پر صرف اس کتاب کی تحقیق کو سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ اس انتہائی پیچیدہ عنوان کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ آپ سوچئے ذرا، کیا کسی پوری تہذیب کا راستہ صرف ایک کھوئے ہوئے ہار کی وجہ سے بدل سکتا ہے؟ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے نہایت ذاتی لمحات، چھوٹے چھوٹے واقعات اور انسانی جذبات آگے چل کر تاریخ کی سب سے عظیم تہذیبی اور مذہبی تقسیم کا باعث بن گئے۔ پہلا حصہ، پیغمبر اسلام کی وفات۔ وقت ہے جون 632 عیسوی اور جگہ ہے مدینہ، ایک چھوٹا سا مٹی کی دیواروں والا کمرہ جہاں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، اور پیغمبر اسلام شدید بیماری کے عالم میں آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، اور باہر پوری قوم جیسے اپنی سانس روکے کھڑی ہے۔ یہ خاموش کمرہ اس ناقابل بیان تکلیف کو ظاہر کرتا ہے جہاں تاریخ رقم ہو رہی تھی، جبکہ باہر آنے والے وقت کے عظیم نتائج کا ایک بہت بڑا سیاسی طوفان بن رہا تھا۔ یہاں ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ابتر۔ اس کا مطلب ہے کٹاوا، یعنی کسی میل ایئر یا نرینہ اولاد کا زندہ نہ بچنا۔ اس وقت کے قبائلی عرب معاشرے میں طاقت اور اختیار ہمیشہ باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتا تھا۔ اس میل ایئر کے نہ ہونے کی وجہ سے قیادت کا ایک عجیب سا خلا پہلا ہو گیا۔ ایک شدید روحانی نقصان دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچانک سیاسی بحران میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرا حصہ، ایک گمشدہ ہار ہے۔ اب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ ایک بظاہر معمولی سا واقعہ، جسے ہار کا واقعہ کہا جاتا ہے، کچھ اس طرح ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاسی ٹائم بم بن گیا۔ رات کے وقت حضرت عائشہ کا ہار صحرا میں کھو جاتا ہے، اور قافلہ ان کے بغیر آگے نکل جاتا ہے۔ صبح وہ ایک نوجوان سپاہی کے ساتھ اکیلی واپس آتی ہیں، جس سے افواہیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسئلے کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی ایک عملی اور سیاسی حل کے طور پر پیغمبر کو علیحدگی کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ان لمحات میں سے ایک تھا جہاں ذاتی غم پر ریاستی مفاد کو ترجیح دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے نا کہ الفاظ تلوار سے زیادہ گہرا زخم لگا سکتے ہیں۔ یہی ہوا۔ حضرت علی کے الفاظ حضرت عائشہ کی روح میں ہمیشہ کے لیے خپ ہو گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ عملی مشورہ اس وقت نہ دیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کس طرح اس کبھی نہ معاف کیے جانے والے ذاتی زخم نے 25 سال بعد ہونے والے ایک بڑے فوجی تصادم اور خانہ جنگی کو ہوا دی۔ تیسرا حصہ، جانشینی کا بحران۔ تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیسے ایک ہی واقعہ اور ایک ہی لفظ کو دو بڑے مکاتب فکر میں مکمل طور پر مختلف انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ غدیر خم کے میدان میں استعمال ہونے والے لفظ مولا کو سنی روایت ایک پیارے دوست، مددگار اور محبت کے اظہار کے طور پر دیکھتی ہے، جبکہ ٹھیک دوسری طرف شیعہ روایت میں اس لفظ مولا کو سیاسی جانشین، روحانی پیشوا اور مستقبل کے لیڈر کا واضح اعلان سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی آخری سانس کی یادیں بھی دو مختلف طریقوں سے محفوظ کی گئیں۔ ایک طرف سنی روایت ہے جس کے مطابق پیغمبر نے اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ کی گود میں وفات پائی، جو صحابہ کی مرکزیت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری طرف شیعہ روایت کے مطابق انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کے بازوؤں میں آخری سانس لی، جو اہل بیت کی اہمیت اور مرکزیت کو ظاہر کرتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس وقت حضرت علی غم میں نڈھال تھے اور تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے، ٹھیک اسی وقت مدینہ کے مقامی لوگوں نے سقیفہ میں ایک خفیہ اجلاس بلا لیا۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر امت کو ٹوٹنے اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے فوراً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ ایک شدید بحث ہوئی اور وہاں حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اس اجلاس نے ریاست کی بقا کو تو یقینی بنا لیا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے محرومی کے بیج بھی بو دیے گئے۔ چوتھا حصہ، دھول اور کانٹوں کے سال۔ یہاں حضرت علی کا ایک انتہائی طاقتور قول سامنے آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے آنکھوں میں دھول اور منہ میں کانٹوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہ الفاظ ایک ایسی گھٹن اور اذیت کو بیان کرتے ہیں جہاں ایک رہنما تاریخ کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے مگر بول نہیں سکتا، اور خود کو قیادت سے مکمل طور پر الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔
اب اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ اگلے 12 سالوں کے دوران قیادت کے لیے حضرت علی کو 3 الگ الگ موقعوں پر نظر انداز کیا گیا۔ پہلے 632 میں حضرت ابو بکر، پھر 634 میں حضرت عمر اور پھر 644 میں حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ لیکن اس سب میں جو بات سب سے قابل غور ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہر دفعہ خانہ جنگی سے بچنے اور مسلمانوں کو ایک رکھنے کے لیے اپنی ذاتی خواہشات اور دعووں پر امت کے اتحاد کو ترجیح دی۔ 5واں حصہ، محاصرہ اور خون۔ یہ پورا بحران آخرکار تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں شدت اختیار کر گیا۔ فتوحات کی وجہ سے جو بے پناہ دولت آئی تھی اس نے معاشرے کا توازن بگاڑ دیا تھا۔ حضرت عثمان نے اپنے امید رشتہ داروں کو اہم اور طاقتور عہدوں پر لگایا، جس پر حضرت عائشہ نے عوامی طور پر ان پر شدید تنقید کی کہ وہ پیغمبر کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ نتیجتاً باغی انصاف مانگنے مدینہ پہنچے۔ مسئلہ حل ہوتا دکھ ہی رہا تھا کہ ایک جعلی موت کے پروانے نے، یعنی ایک فورج ڈیتھ وارنٹ نے، رہے سہے اعتماد کو بھی تنکے کی طرح بکھیر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرامن احتجاج تباہ کن محاصرے میں تبدیل ہو گیا۔ خلیفہ کا ان کے اپنے ہی گھر میں بے دردی سے قتل ہونا یہ ایک انتہائی خوفناک اور ناقابل تصور واقعہ تھا۔ حضرت عثمان کا خون قرآن کے ان اوراق پر گرا جن کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی خون آلود قمیض اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں بطور نشانی دمشق بھیجی گئیں۔ اس عظیم ٹریجڈی نے ایک نہایت ذاتی اور دردناک المیے کو انتقام کے ایک طاقتور سیاسی ہتھیار میں بدل دیا۔ 6واں حصہ، پہلی خانہ جنگی۔ اب یہاں ایک عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب حضرت عائشہ اپنی فوج لے کر بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھیں تو حباب کے مقام پر کتوں کے بھونکنے کی آواز نے انہیں اس قدر خوفزدہ کیوں کر دیا تھا؟ اصل میں ایک پر اسرار پیشگوئی نے عارضی طور پر انہیں طلحہ اور زبیر کے ساتھ اپنے سیاسی اتحاد پر شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ واقعہ آنے والے اس تصادم کی نفسیاتی دہشت اور احساسی ندامت کو بہترین انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر بات آتی ہے جنگ جمال کے اس سب سے دردناک لمحے کی۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی فوجیں بصرہ کے باہر آمنے سامنے آتی ہیں اور بغیر کسی خون ریزی کے ایک امن معاہدہ طے پا جاتا ہے۔ خوشی کی بات تھی، ہے نا؟ لیکن کچھ انتہا پسند عناصر جن کی بقا صرف اس خانہ جنگی میں تھی، انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں کیمپس پر اچانک حملہ کر دیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، غلط فہمی نے جنم لیا اور تاریخ میں پہلی بار مسلمان سے لڑا۔ امن مل چکا تھا مگر اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا۔ تو ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ہمارے سامنے ایک نہایت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تاریخ واقعی صرف عظیم اور بڑے نظریات سے بنتی ہے، یا پھر گوشت اور پوسٹ کے انسانوں کی پیچیدہ انتہائی ذاتی رنجشوں اور غموں سے؟ آج کی یہ گفتگو اسی آخری سوچ پر ختم ہوتی ہے کہ کیسے چھوٹے انسانی تعلقات، غلط فہمیاں اور جذبات پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور ان کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی رہتی ہے۔ جب کوئی بہت بڑا زلزلہ آتا ہے نا، زمین پھٹ جاتی ہے، عمارتیں گر جاتی ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اچانک ہوا، بغیر کسی پیش کی اطلاع کے۔ ہاں بالکل، عام طور پر ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن جو ماہرین ارضیات ہوتے ہیں، جو جیولوجسٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے جو تہیں ہیں وہ کئی دہائیوں سے بلکہ صدیوں سے خاموشی سے ایک دوسرے کے خلاف رگڑ کھا رہی تھیں۔ ایگزیکٹلی، دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اندر ہی اندر۔ صحیح کہا، اور سطح پر آنے والا شگاف صرف اس اندرونی کشمکش کا آخری نتیجہ تھا۔ تاریخ کا مزاج بھی نا اسی زلزلے جیسا ہی ہے، یعنی جو دراریں اچانک ابھرتی بھی محسوس ہوتی ہیں ان کے بیج سال پہلے کسی خاموش کمرے میں بوئے جا چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، انسانی جذبات، ڈر اور انا کے درمیان۔ تو آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی عظیم تاریخی درار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، ہم لیزلی ہیزلٹن کی کتاب آفٹر دا پروفٹ کے حوالے سے اسلام میں شیعہ سنی تقسیم کی تاریخ کا ایک ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں، اور یہاں ایک بات شروع میں ہی واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بات ہے، اور وہ ڈسکلیمر دینا بنتا بھی ہے۔ ہاں، کیونکہ اس گفتگو کا مقصد نہ تو کسی مذہبی یا فقہی بحث میں الجھنا ہے اور نہ ہی کسی ایک فریق کا ساتھ دینا ہے۔ ہم کتاب میں دیے گئے مواد کو بالکل غیر جانبداری سے سمجھیں گے، یعنی صرف رپورٹ کریں گے جو سورسز میں لکھا ہے۔ ایگزیکٹلی، مقصد صرف اس تاریخی اور نفسیاتی سفر کا تجزیہ کرنا ہے کہ کیسے 1400 سال پہلے مدینہ کے ایک چھوٹے سے کچے کمرے میں پیدا ہونے والا سیاسی خلا
اور ذاتی رنجشیں۔ ہاں، وہ رنجشیں کیسے صدیوں کا سفر طے کر کے آج کی عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ کی تقسیم کا باعث بن گئیں۔ تو چلیے اس الجھی ہوئی کہانی کی تہہ میں چلتے ہیں۔ چلیں، یہ غیر جانبدارانہ رویہ واقعی لازمی ہے، کیونکہ جب اس تاریخ کو آپ گہرائی سے دیکھتے ہیں نا تو ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ بڑے تاریخی واقعات اکثر کسی پہلے سے طے شدہ عظیم منصوبے کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ یعنی تاریخ فرشتوں یا شیطانوں کے ہاتھ سے نہیں لکھی جاتی۔ صحیح۔ یہ گوشت پوشت کے انسانوں کے فیصلوں سے بنتی ہے۔ ان فیصلوں میں انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، اچانک بدلتے حالات ہوتے ہیں، اور ذاتی تعلقات سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئی سی۔ تو ہم کہانی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں، جو جون 632 عیسوی میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا شہر ہے اور پیغمبر اسلام کی وفات کا وقت ہے۔ بڑا نازک وقت تھا وہ۔ بہت۔ باہر ایک عجیب سا خوف اور بے یقینی کا ماحول پھیلا ہوا ہے۔ ایک ایسی قوم جو اپنے مکمل وجود، قانون اور عقیدے کے لیے صرف ایک ہی شخصیت پر انحصار کرتی تھی، وہ اچانک اپنی بقائے کے بحران کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اس وقت کوئی واضح جانشین مقرر نہیں تھا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اچھا، اس سیاسی بحران کو سمجھنے کے لیے نا اس وقت کے قبائلی معاشرے کی نفسیات کو سمجھنا لازمی ہے۔ قبائلی نفسیات سے آپ کا کیا مطلب ہے یہاں؟ دیکھیں، اس دور میں طاقت اور اقتدار کی منتقلی ہمیشہ مرد وارث کے ذریعے ہوتی تھی۔ میل ایئر کا ہونا ضروری تھا۔ پیغمبر اسلام کے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ صحیح۔ تو ان کے مخالفین انہیں ابتار کا طعنہ دیتے تھے۔ ابتار کا لفظی مطلب ہے وہ درخت جس کی جڑیں کٹ چکی ہوں، یعنی وہ شخص جس کی نسل آگے نہ چلے۔ تو سننے میں یہ ایک باپ کے لیے محض ایک ذاتی دکھ لگتا ہے، لیکن ایک قبائلی ریاست میں یہ ایک سنگین سیاسی مسئلہ تھا۔ رائٹ۔ اب یہاں سنی علماء اس حوالے سے یہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی تھی تاکہ نبوت وراثت نہ بن جائے اور ان کے بعد کسی اور شخص کو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کا موقع نہ ملے۔ صحیح، وہ ایک عقائدی پہلو ہے۔ ہاں، لیکن عام انسانی حالات میں زمین پر اس چیز نے ایک شدید سیاسی خلا پیدا کر دیا۔ اگر میں اس صورتحال کو آج کے سیاسی یا کاروباری دور کی تشبیہ سے سمجھاؤں۔ جی بتائیں۔ یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی عظیم ریاست یا بہت بڑے سٹارٹ اپ کا بانی اچانک دنیا سے چلا جائے اور آگے راستہ دکھانے کے لیے کوئی متفقہ سکسیشن پلان موجود نہ ہو۔ بہت زبردست انالوجی ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ ایسے نازک وقت میں جب پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت تھی، لوگ آپس میں مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کے بجائے فوراً تقسیم کیوں ہو گئے؟ اس تقسیم کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہلے سے ہی اندرون خانہ ذاتی دراریں موجود تھیں۔ اچھا۔ ہاں، اس اچانک پیدا ہونے والے خلا نے نا صرف ان دراروں کو پھٹنے کا موقع فراہم کیا، اور ان دراروں میں سب سے گہری اور پیچیدہ رنجش پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ اور پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کے درمیان تھی۔ یہ پوائنٹ کتاب میں بڑا دلچسپ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس رنجش کی ابتدا ایک ایسے واقعے سے ہوتی ہے جو بظاہر نہایت معمولی لگتا ہے۔ تاریخ میں اسے ہار کا واقعہ کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، دی افیئر آف دا نیکلس۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک سفر سے واپسی پر حضرت عائشہ اپنا کھویا ہوا ہار ڈھونڈنے کے لیے رکی رہ گئیں۔ ہاں، اور ان کا قافلہ کسی غلط فہمی کی بنا پر انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ صحرا میں اکیلی رہ گئیں اور بعد میں ایک نوجوان سپاہی کی مدد سے مدینہ واپس آئیں۔ صحیح۔ اب یہاں میں ایک سیکنڈ رک کر سوچنا چاہتی ہوں۔ ایک ہار کا کھونا اور سفر میں پچھڑ جانا، یہ ایک بے ضرر سا واقعہ اچانک ایک بڑے سیاسی بحران میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ دیکھیں، اس وقت کے جو منافقین تھے نا، انہوں نے اس معمولی سے واقعے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں، کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی۔ بالکل، لیکن یہ افواہیں صرف ایک عورت کی کردار کشی نہیں تھی، یہ براہ راست اس نو مولود اسلامی ریاست اور پیغمبر کے وقار پر ایک سیاسی حملہ تھا۔ دشمن جانتے تھے کہ ریاست کی مرکزیت کو کمزور کرنے کا سب سے آسان راستہ ان کے گھرانے پر سوال اٹھانا ہے۔
اور اسی دباؤ کے نتیجے میں جب پیغمبر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے ایک انتہائی ٹھوس اور عملی مشورہ دیا۔ ہاں، ریئل پالیٹک جسے کہتے ہیں۔ رائٹ، انہوں نے بڑھتی ہوئی افواہوں اور ریاست کے وقار کو بچانے کے لیے کہا کہ عورتیں اور بھی ہیں، یعنی آپ اس پریشانی میں نہ پڑیں اور انہیں طلاق دے دیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عملی سیاست اور ذاتی جذبات آپس میں بالکل ٹکراتے ہیں۔ علی نے یہ مشورہ ریاست کے وسیع تر مفاد میں دیا تھا کہ امت کو فتنے سے بچایا جا سکے۔ ایگزیکٹلی، لیکن جو چیز ایک فرد کے لیے صرف ایک عملی حکمت عملی ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے ایک ناقابل معافی ذاتی زخم بن جاتی ہے، بڑا گہرا زخم۔ حالانکہ حضرت عائشہ کو بعد میں قرآنی آیت کے ذریعے مکمل بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن علی کے اس مشورے کی کڑواہٹ نے ایک ایسی نفسیاتی دیوار کھڑی کر دی جو بعد میں کبھی گر نہ سکی۔ یہاں آ کے چیزیں واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہیں، یعنی کیا عظیم تاریخی لمحات واقعی صرف بڑے نظریات کے تحت چلتے ہیں یا پھر اصل میں یہ ایسی ذاتی پسند ناپسند اور انا کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ذاتی تناؤ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ یہی ذاتی تناؤ وفات کے فوراً بعد کھل کے سامنے آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وفات کے وقت مدینہ میں 2 مختلف دنیائیں آباد تھیں ایک ہی وقت میں۔ ہاں، ایک طرف حضرت علی اور اہل بیت انتہائی خاموشی، دکھ اور تاریکی میں پیغمبر کی تدفین کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف سقیفہ میں ایک مکمل مختلف منظر چل رہا تھا۔ سقیفہ کی یہ جو تفصیل ہے نا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سقیفہ بنی سعیدہ دراصل ایک چھتدار جگہ تھی جہاں مدینہ کے مقامی لوگ، جنہیں انصار کہا جاتا تھا، وہ اچانک جمع ہوئے۔ انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ انہیں ڈر تھا کہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے وہ اپنا رہنما خود چننا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ کوئی ان پر مسلط ہو۔ اچھا۔ جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو اس خفیہ اجلاس کا علم ہوا تو وہ فوراً وہاں پہنچے۔ ان کا مقصد تھا ریاست کو بکھرنے سے بچانا۔ وہاں ایک شدید بحث ہوئی جس کا انجام حضرت ابوبکر کے پہلے خلیفہ بننے پر ہوا۔ لیکن اس چناؤ نے حضرت علی اور ان کے حمایتیوں کو سخت صدمے میں ڈال دیا، اور اس کی بنیاد غدیر خون کا واقعہ تھا۔ بالکل۔ اکثر اس واقعے کا ذکر آتا ہے اس ڈیبیٹ میں، لیکن یہ واقعی میں تھا کیا؟ غدیر خم بیسکلی ایک پانی کے چشمے کا نام ہے۔ وہاں پیغمبر نے اپنے آخری حج سے واپسی پر ایک عظیم قافلے کو روکا تھا، اور وہاں انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ صحیح۔ اب یہاں سے 2 مختلف تاریخی اور عقائدی رستے نکلتے ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر اس لفظ مولا کو واضح سیاسی اور روحانی جانشینی سمجھتا ہے، یعنی آقا یا رہنما۔ اور سنی نقطہ نظر؟ جبکہ سنی نقطہ نظر میں مولا سے مراد دوست یا مددگار ہے، اور اس خطبے کو علی کے لیے محبت اور احترام کا اظہار سمجھا جاتا ہے، نہ کہ ریاست کا حکمران مقرر کرنا۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے جب خلافت ابو بکر کو ملی، علی نے خاموشی اختیار کر لی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے اگلے 25 سال ایک شدید سیاسی تنہائی میں گزرے۔ ہاں، 25 سال۔ انہوں نے خود اپنے ان سالوں کو آنکھوں میں دھول اور منہ میں کانٹوں کے سال قرار دیا۔ یہ الفاظ واقعی ان کی شدید نفسیاتی تکلیف کو بیان کرتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ احساس ہے یہ۔ مجھے تو یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک شخص ایک گرتی ہوئی عظیم عمارت کو اپنے کندھوں پر روکے کھڑا ہو۔ وہ جانتا ہے کہ یہ عمارت اس کی وراثت ہے، مگر اسے بکھرنے سے بچانے کے لیے وہ اپنی آنکھوں میں مٹی اور منہ میں کانٹے برداشت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات پر امت کے اتحاد کو ترجیح دی۔ ایگزیکٹلی۔ مگر یہ اتحاد ہمیشہ قائم نہیں رہ سکا۔ بالکل نہیں۔ 25 سال بعد جب حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنے تو کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ ریاست تب تک بہت وسیع ہو چکی تھی نا؟ بہت زیادہ، اور اس میں بے تحاشا دولت آ گئی تھی۔ دولت کے ساتھ ہی نظام میں ایسی تبدیلیاں آئیں جنہوں نے پہلے سے موجود دراروں کو اور وسیع کر دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنوں کو نوازنے کا پیدا ہوا، یعنی نیپوٹزم۔ خاندان پروری۔ ہاں، بنی امیہ جو عثمان کا قبیلہ تھا انہیں اہم عہدے دیے گئے، جس سے ایک احساس محرومی پیدا ہوا اور بغاوت جنم لینے لگی۔ مختلف علاقوں سے لوگ انصاف مانگنے مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ صحیح۔ عثمان نے ان کے مطالبات مان بھی لیے تھے، لیکن اچانک راستے میں ایک جعلی خط پکڑا گیا۔ اس خط پر خلیفہ کی مہر تھی اور اس میں لکھا تھا کہ ان باغیوں کو واپس لوٹتے ہی قتل کر دیا جائے۔
اور اس ایک جعلی خط نے باغیوں کے اعتماد کو مکمل توڑ دیا۔ مکمل توڑ دیا۔ انہوں نے واپس آ کر عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، جو بالآخر ان کی شہادت پر ختم ہوا۔ وہ منظر بہت خوفناک بیان کیا گیا ہے۔ اس شہادت نے اسلامی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے خون آلود کر دیا۔ جب باغیوں نے حملہ کیا تو قرآن کے اوراق پر خلیفہ کا خون گرا۔ اور ان کی بیوی نیلا۔ ہاں، نیلا جنہوں نے تلوار روکنے کی کوشش کی تھی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اب یہاں سے افواہ سازی اور سیاسی پروپیگنڈا کا ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جس نے آنے والی کئی صدیوں کی تاریخ بدل دی۔ وہ کیسے؟ شام کے گورنر تھے معاویہ۔ انہوں نے اس خون آلود قمیض اور کٹی ہوئی انگلیوں کو دمشق کی جامع مسجد میں نمائش کے لیے لٹکا دیا۔ او واو! جو بھی وہاں عبادت کے لیے آتا وہ ان نشانات کو دیکھتا۔ اسے آپ آج کے دور کی کسی انتہائی کامیاب اور جذباتی میڈیا مہم کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح، ایک ویژول پروپیگنڈا۔ بالکل۔ اس نے دلوں میں اس قدر غصہ بھرا کہ لوگ لاجک یا دلیل بھول گئے اور بس بدلے کی آگ میں جلنے لگے۔ اور اسی بدلے کی آگ نے اسلامی تاریخ کی پہلی خانہ جنگی کو جنم دیا۔ جب علی آخر کار خلیفہ بنے تو انہیں فوراً چنوتی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ چنوتی دی کس نے؟ حضرت عائشہ نے۔ یہ جنگ جمل تھی، یعنی بیٹل آف دا کیمل۔ حضرت عائشہ ایک سرخ اونٹ پر بیٹھ کر میدان جنگ میں آئیں، اور وہ اونٹ دیکھتے ہی دیکھتے صرف ایک جانور نہیں رہا، وہ مردانگی، غیرت اور جنگ کا ایک زندہ پرچم بن گیا تھا۔ واقعی تاریخ بتاتی ہے کہ جب 70 سپاہی صرف اس اونٹ کی مہار تھامنے کے لیے مارے گئے، یعنی ایک کے بعد ایک لوگ آتے اور مرتے گئے، تو علی کو احساس ہوا کہ لوگ اس جانور کے سائے میں اندھے ہو چکے ہیں، کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے لوگ کٹتے رہیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ مجھے یہ سوچ کر سخت حیرانی ہوتی ہے کہ ایک عظیم جنگ کا فیصلہ عورتوں اور مردوں کی چترائی یا جرنیلوں کی موت سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک اونٹ کے گرنے سے ہو رہا ہے۔ ہاں، جب علی کے حکم پر اس اونٹ کے پاؤں کاٹے گئے اور وہ گرا تو اس کے گرتے ہی جنگ اور غصہ دونوں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں وفاداری کی اندھی پرستی کے بارے میں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ لوگ مقصد بھول کر محض ایک نشان کے پیچھے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ لیکن یہ اندھی پرستی یہاں رکی نہیں ہے نا؟ نہیں، جنگ جمال پر کچھ نہیں رکا۔ علی کے سامنے اگلا محاذ معاویہ کا تھا، اور یہ دو مکمل طور پر متضاد سوچ رکھنے والوں کا تصادم تھا۔ یعنی آئیڈیلزم ورسز پریگمیٹزم۔ ایگزیکٹلی۔ ایک طرف علی تھے جن کے نزدیک حق بالکل خالص تھا اور جو اصولوں پر ایک انچ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف معاویہ جو عملی سیاست کے ماسٹر تھے، جن کے نزدیک مقصد تک پہنچنے کے لیے اصولوں میں لچک پیدا کرنا کوئی عیب نہیں تھا۔ اس تصادم کا عروج ہمیں جنگ صفین میں نظر آتا ہے، جب علی کی فوج جنگ جیتنے کے بالکل قریب تھی۔ تب معاویہ نے میدان میں ایک عجیب و غریب سیاسی چال چلی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے نیزوں پر قرآن کے اوراق بلند کروا دیے اور اعلان کیا کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ یہ ایک انتہائی زبردست سائیکولوجیکل ویپن تھا۔ علی کی فوج میں شامل لوگ اس جذباتی ہتھیارے سے تھٹ گئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں روک لیں۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آئی، جن لوگوں نے اس وقت علی کو جنگ بند کرنے اور ثالثی قبول کرنے پہ مجبور کیا تھا، یعنی آربیٹریشن کے لیے فورس کیا تھا، وہی لوگ بعد میں ان کے سب سے بڑے دشمن کیوں بن گئے؟ یہ سیاست کا سب سے پیچیدہ اور تاریک پہلو ہے۔ دیکھیں، جب علی نے اپنی ہی فوج کے دباؤ میں آ کر تحکیم یعنی انسانی ثالثی قبول کر لی، تو فوج کے اسی حصے نے ایک نیا اور انتہا پسندانہ موقف اختیار کر لیا۔ کیا موقف؟ انہوں نے علی پر شرک کا الزام لگا دیا۔ واٹ؟ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ جب معاملہ اللہ کا تھا تو انسانی منصف کیوں مقرر کیے گئے؟ انہیں تاریخ میں خوارج کہا جاتا ہے۔ the Kharijites۔ جی، ان کا نعرہ تھا حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اب دیکھیں، اس نعرے کا ڈر یہ ہے کہ یہ دکھنے میں بہت پاکیزہ لگتا ہے، لیکن اس میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ انتہا پسندی۔ بالکل۔ خوارج نے ہر اس شخص کو قتل کرنا شروع کر دیا جو ان کے اس نعرے کو نہیں مانتا تھا، اور آخر کار اسی انتہا پسندی کا نتیجہ تھا کہ خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں علی کی مسجد میں نماز کے دوران شہادت ہوئی۔ So what does this all mean؟ یعنی جب مذہب اور مقدس کتابوں کو سیاست میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، نیزوں پر بلند کیا جائے، تو کیا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے
یا ہمیشہ کے لیے کمزور پڑ جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا گہرا سوال ہے۔ کیونکہ علی کی شہادت کے بعد یہ کشمکش رکی تھوڑی، ان کے بیٹوں حسن اور حسین کو اسی اصول اور عملی سیاست کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ صحیح۔ حسن نے خون خرابہ روکنے کے لیے اقتدار چھوڑا، ایک معاہدہ کیا کہ معاویہ اپنے بعد جانشین نامزد نہیں کریں گے۔ مگر معاویہ نے اپنے ہی کیے گئے وعدے کو توڑا، انہوں نے اقتدار اپنے بیٹے یزید کو منتقل کر دیا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے اس دبی ہوئی آگ کو پوری طرح بھڑکا دیا اور کربلا کے المیے کو جنم دیا۔ کربلا کا ذکر کیے بغیر تو یہ تاریخی سفر واقعی نامکمل ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک یزید کی اطاعت کا مطلب دین کی روح کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ بالکل۔ کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر انہیں بلایا ضرور، لیکن جب وقت آیا تو سیاسی دباؤ، ڈر اور لالچ کی وجہ سے غداری کر لی۔ اس پورے سفر میں صرف دکھ نہیں بلکہ ضمیر کی عظیم کشمکش بھی ہمیں ملتی ہے، جیسے حضرت حر کا فیصلہ۔ ہر وہ فوج کے کمانڈر تھے جو حسین کو گھیر کر لائی تھیں، لیکن آخری وقت میں ان کا ضمیر جاگ اٹھا اور انہوں نے موت جانتے ہوئے بھی حسین کا ساتھ چنا۔ پھر وہاں دریائے فرات کے کنارے پانی کی تکلیف ہے، پیاس کا عذاب اور 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا تیر لگنے سے شہید ہونا۔ کربلا کے میدان میں 72 افراد نے ایک عظیم فوج کا سامنا کیا۔ ایک طرفہ لڑی گئی جنگ تھی۔ ہاں، بظاہر تو یہ ایک ایسی فوجی شکست تھی جہاں مقتل میں کوئی بچنے والا نہیں تھا۔ فوجی شکست ضرور تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حقیقت میں جیت کسی اور فریق کی ہوئی تھی۔ مطلب کربلا کی جنگ تلواروں سے ہاری گئی تھی، لیکن لفظوں، صبر اور کہانی کے ذریعے نہ ہمیشہ کے لیے جیت لی گئی۔ اور اس فتح کی مرکزی کردار تھیں حضرت زینب، بالکل۔ ایک قیدی عورت جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پورے خاندان کا قتل عام ہوا ہو۔ جب انہیں قید کر کے دمشق میں یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہاں انہوں نے اپنی گھبراہٹ کے بجائے ایک ایسا خطبہ دیا جس نے وقت کے سب سے طاقتور جرنیل کی فتح کو اخلاقی شکست میں بدل دیا۔ صحیح۔ ایک خطبے نے اتنی عظیم تبدیلی پیدا کیسے کر دی؟ کیونکہ زینب نے دربار میں کھڑے ہو کر محض رونے یا فریاد کرنے کے بجائے یزید کی حکمرانی کے جواز پر حملہ کیا۔ واو! انہوں نے واضح کیا کہ اس کی طاقت عارضی ہے، مگر جو اصول اور قربانی ان کے خاندان نے دی ہیں وہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ اس کلام نے دربار میں موجود لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ امیہ حکومت کا اعتماد وہیں سے ٹوٹنا شروع ہوا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس قافلے میں علی زین العابدین بھی تھے، جو بیمار ہونے کی وجہ سے قتل ہونے سے بچ گئے تھے۔ انہوں نے آگے چل کر اس نسل کو بڑھایا، جہاں سے پھر 12ویں امام کی غیبت کا تصور ابھرا، جس نے اس المیے کو ایک دکھ کے بجائے امید اور ایک نہ ختم ہونے والے انتظار میں تبدیل کر دیا۔ صحیح۔ یہ کہانی ایسی چنگاریوں سے بھری ہے جنہیں دشمن راکھ کے نیچے دبا کر سمجھتا ہے کہ آگ بجھ گئی، مگر وہی چنگاری آنے والی صدیوں کے لیے ایک عظیم انقلاب کا شعلہ بن جاتی ہے۔ اور یہ کہانی نا 7ویں صدی عیسوی میں رکی نہیں ہے۔ نہیں رکی، یہ صدیوں کا سفر طے کر کے آج کے عالمی جغرافیہ اور توانائی کی سیاست کا بنیادی حصہ بن چکی ہے۔ چلیں ہم اس کہانی کو آج کے دور سے جوڑتے ہیں۔ جب ہم ان صدیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو 16ویں صدی میں آ کر ہمیں اوٹومن اور صفوید امپائرز دکھائی دیتی ہیں۔ رائٹ۔ اور اوٹومن سنی تھے اور صفوید شیعہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش میں عراق، جو ان مذہبی اور تاریخی مرکزوں کا گڑھ ہے، وہ ایک ٹکراؤ کا مرکز اور بفر زون بن گیا۔ اور پھر 18ویں صدی کے آغاز میں 1802 میں وہابیوں نے کربلا پر حملہ کیا اور مزارات کو تباہ کیا، لیکن یہ تباہی اس لیے نہیں تھی کہ انہیں ان عمارتوں سے مسئلہ تھا۔ پھر کس سے تھا؟ بلکہ اس لیے تھی کیونکہ وہ ان عمارتوں کے ساتھ جڑی اس پوری تاریخ اور کہانی کے تصور کو مٹانا چاہتے تھے۔ نیریٹو کی جنگ تھی یہ۔ پھر آتی ہے 20ویں صدی، جب اس صدیوں پرانی اور نازک نفسیاتی تقسیم میں مغربی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ نے مداخلت شروع کی۔ مغربی طاقتوں کی یہ مداخلت پورے خطے کے لیے تباہ کن رہی ہیں۔ کولڈ وار کے دوران اور پھر بعد میں ایران عراق جنگ میں انہوں نے اس تقسیم کو محض ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے۔ ہاں،
وہ کبھی ایک فریق کو ہتھیار دیتے اور کبھی دوسرے کو متوازن کرنے کے لیے مدد فراہم کرتے، تاکہ دونوں آپس میں الجھے رہیں اور خطے میں کوئی ایک طاقتور ریاست نہ ابھر سکے۔ اور اس سب لاپرواہ مداخلت کی آخری اور اصل وجہ کیا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر یعنی آئل۔ بالکل، آئل پالیٹکس۔ مشرق وسطیٰ کے نقشے پر نظر ڈالیں تو 50% کے قریب شیعہ آبادی اور زمین کے نیچے چھپے سب سے بڑے تیل کے ذخائر تقریباً ایک ہی جگہ پر مرکوز ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب یہ صرف عقائد اور اصولوں کی بحث نہیں رہی، یہ عالمی توانائی کی سیاست کا سب سے بڑا میدان بن چکی ہے۔ مغربی طاقتوں کی یہ مداخلت ایسی بے خبری اور خود غرضی پر مبنی ہے جو اس خطے کی تاریخی، روحانی اور نفسیاتی گہرائی کو ساتھی اور معمولی سمجھتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ تجزیہ بالکل واضح کرتا ہے کہ جہاں آج کے مغربی فیصلہ ساز اس علاقے کو محض ایندھن اور طاقت کے مرکز کے طور پر دیکھتے ہیں، وہیں مقامی لوگ اسے اپنی روح، اپنے عقیدے اور 7ویں صدی کے اس بحران کی تصویر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی تاریخ خود کو دہراتی ہے؟ دونوں طرف کے فاصلے انتہائی گہرے ہیں، اور ہاں، لگتا تو یہی ہے کہ تاریخ گھوم کر وہیں آ جاتی ہے۔ اگر ہم پورے سفر کو سمیٹیں تو یہ کہانی مدینہ کے ایک چھوٹے سے کمرے کی ناراضگی اور بے یقینی سے شروع ہوئی تھی۔ پھر اس نے اصولوں جیسے علی اور حسین کے قدم اور عملی سیاست جیسے معاویہ اور یزید کی چالوں کی ایسی کشمکش کی شکل اختیار کی جس نے ہمیشہ کے لیے لکیریں کھینچ دیں۔ اور آج وہی پرانی دراریں ہماری عالمی دنیا اور خطے کی حالت زار کو چلا رہی ہیں۔ ایک آخر میں میرے ذہن میں ضرور آتا ہے، وہ یہ ہے، جی، کیا اس طویل تاریخی اور خون آلود کشمکش کی اصل وجہ واقعی نظریات کا فرق تھا، یا پھر حقیقت یہ ہے کہ انسان مذہب اور عقیدے کو بچانے کے نام پر اکثر اپنی انا، اپنے خوف اور اقتدار کی ہوس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے؟ یہ بہت چھبنے والا سوال ہے۔ کیا آج کی اس جدید دنیا میں بھی جب لوگ کسی اعلیٰ مقصد یا اصول کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے واقعی کوئی سچی حقیقت ہوتی ہے، یا وہ صرف نئے زمانے کے نیزوں پر بلند کیے گئے قرآن ہوتے ہیں جو صرف ہمارے جذبات کا استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، ایسے نعرے جو ہمارے جذبات کو بھڑکا کر ہمیں ایک ایسی اندھی اور ذہنی تقسیم کی طرف لے جاتے ہیں جس کی آگ صدیوں تک نہیں بجھتی۔ یہ وہ مسلسل سوال ہے جس کا جواب ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ اپنے اندر کی اس نفسیات میں تلاش کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ زلزلہ جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا وہ دوبارہ آئے اور سب کچھ تباہ کر دے۔